وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 81 آیت نمبر 67-68. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. سامعین اکرام، گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں یعنی دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. گائے کا یعنی اگر میں تھوڑا سا اس واقعے کے پس منظر میں یا اس حکم کے پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ گائے کی عظمت تھی فرعون کے مصر میں جو فرعونی تھے، جو قبطی تھے، ان کے مذہب میں گائے کی حرمت تھی، مقدس تھی گائے. جس طرح کہ آج ہندو گائے کو خدا سمجھتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں، یا ایک اس کا جو ہے پیشاب ہے اس کو پیتے ہیں، جو اس کا گوبر ہے اس سے اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں گائے کو ایک تقدس حاصل ہے. تو اس طریقے سے وہاں بھی تھا. تو بنی اسرائیل جو تھے چونکہ ان کی غلامی میں رہ چکے تھے، لہٰذا صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور جو یعنی اس میں دیکھیں کافی، میں نے تو آپ کو ترجمہ ایک ہی آیت کا پڑھ کے سنایا ہے، لیکن میں آپ کو ایک تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں، اور اس سے جو یعنی جو نقطے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میں آپ کو بیان کرتا تو رہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں یعنی جو ابتدائی طور پہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ کیا بات تھی. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ،
کہ تم گائے کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں مقامی طور پہ مصر میں دور غلامی میں، چونکہ یہ رہے ہیں ایک طویل عرصے تک، سینکڑوں سال تک تقریباً، تو وہ لوگ جو تھے قبطی، جو فرعونی آل فرعون تھے، وہ گائے کا تقدس رکھتے تھے، اسی طرح جیسا کہ آج ہندو رکھتے ہیں. تو اس کے حساب سے پھر یعنی ان کی صحبت اور غلامانہ ایک ذہنیت وہ ان میں بھی رچ بس گئی تھی. جو بنی اسرائیل تھے، جو اپنے وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی اثرات قبول کر لیے تھے. لہٰذا اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جب بھی صحبت بنائیں تو اچھی صحبت بنائیں. بری صحبت کے اثرات آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پر پڑیں گے، یہ بات ایک نوٹ کر لیں. جس طرح گائے کا ایک تقدس بنی اسرائیل میں بھی آ گیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو. گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے، اللہ نے پیدا کی ہے تمہارے لیے، اور تم اس کو کھاؤ بھی اور استعمال بھی کرو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا حکم دیا. کیونکہ دیکھیں ایک رسم کو توڑنا، ایک رواج کو توڑنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور پیغمبر کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وہ بوجھ ہٹا دے جو غیر ضروری بوجھ ہیں، وہ ہٹا دے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان سے ان کے بوجھ ہٹا دے. آج بھی ہمارا معاشرہ سامعین کرام یعنی برسبیل تذکرہ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پر بوجھ ہیں مختلف، اور اس میں ہم دبے ہوئے ہیں، اور اس کے کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. مثال کے طور پہ داڑھی منڈوانا ہے، یہ ایک بوجھ ہے. ہر روز آپ مطلب بعض لوگ ڈیلی شیو کرتے ہیں، بعض لوگ دن بعد کرتے ہیں، 2 دن بعد، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک بوجھ ہے. یعنی جو ہندوؤں کی ایک رسم ہے یا عیسائیوں کی ایک رسم ہے کہ وہ داڑھی منڈواتے تھے، مونچھیں رکھتے تھے، تو یا جو بھی تھا، تو ان کا ایک اثرات ہم نے قبول کر لیے. یا نفس و شیطان کا جو بھی تھا، نفس و شیطان کی ایک وہ ہے کہ ہمیں یہ وہ سکھاتا ہے نفس کہ تم داڑھی منڈواؤ تو تم اچھے لگو گے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں ہم لوگ داڑھی اگر کوئی رکھ لے تو بعض لوگ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ ہم پہ اچھی نہیں لگے گی، بعض لوگ اس وجہ سے رکھ لیتے ہیں کہ ہم پہ اچھی لگے گی. اور جب دیکھیں ایک شخص نیا داڑھی شریف کو چھوڑتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں اچھے لگ رہے ہو. یہ ایک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے، اچھے لگ رہے ہو، تم پہ داڑھی سج رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے. یعنی یہ وہ ہماری جو فرسودہ ذہنیت ہے اس کے تحت ہم یہ جملہ کہتے ہیں. ورنہ آپ اچھے لگیں یا برے لگیں، سنت کی اپنی جگہ اہمیت ہے. سنت جیسی بھی ہو، آپ کی طبیعت پہ جتنی بھی ناگوار ہو، مثال کے طور پہ عموماً یعنی ظاہر ہے کہ شریعت تو نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، نفس تو پابندی نہیں چاہتا، جبکہ شریعت جو ہے وہ ہم سے پابندی کا تقاضا کرتی ہے. یہ میں نے ایک یعنی مثال آپ کو دی ہے. مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میری رائے کو سنا جائے، مجھے سنا جائے، میرا احترام کیا جائے، اور میں ہی سب کچھ ہوں، اور میں ایک حیثیت رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انسان تو وہ بھی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ انسان اپنی فرعونیت دکھاتا ہے کہ میں ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. عام طور پہ خاتون خانہ یہ معاشرے کے اثرات ہیں، کچھ نفسانی ہیں، کچھ معاشرے کے کہ دب کے نہیں رہنا. تو بہرحال یعنی یہ میں ویسے ہی آپ کو بات کروں، لیکن یہ ہم پر مختلف بوجھ ہے. اب شادی کا جو بوجھ ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ بعض اوقات شادی کا بجٹ جو ہے جو گھرانے ہیں 50 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے. جہیز ہے، اس میں شادی کے کھانے ہیں، یہ وہ 50 60 70 لاکھ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دھوم دھام سے کروں. یہ جملہ آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کریں گے.
کوئی عجیب یعنی اب یہ وہ بوجھ ہیں جو ہم پر پڑے ہوئے ہیں، رواج زمانہ، اور یہ وہ بوجھ ہیں مختلف اثرات زمانہ ہم پر پڑے ہوئے ہیں۔ شادی سادگی سے آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شادی ہو سادگی سے ہو، مسجد میں نکاح ہو جائے اور دلہن کو تیار کر کے کوئی لے جائے، اس کو باراتی آ کے لے جائیں، چند باراتی آ کے لے جائیں اس کو چپکے سے۔ نہیں، آپ کا تو یعنی آپ کو پتہ ہے یہ شادی حال کا کتنا ایک وہ ہے، چرچا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ وہ بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ شادی، پیسے نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی۔ ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تجویز تھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کچھ نہ ہونا تو رکاوٹ نہیں بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی کیا ہے تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں زرہ تو ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تو یعنی جہاد کے لیے ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو گروی رکھو یا بیچ دو۔ تو بہرحال وہ بیچنے کے لیے لے گئے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی ملے، انہوں نے وہ زرہ ان سے خرید لی، پیسے دے دیے، پھر کچھ عرصے بعد زرہ تحفتاً واپس کر دی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ جہیز کی میں بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں جہیز فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہے شادی کا، نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے تو جہیز کی کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں، یہ ہم نے یعنی ہندوؤں سے سیکھی ہے۔ جہیز کی کوئی رسم نہیں ہے۔ میں آپ کو حضرت علی کا وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت علی جو ہے انہوں نے یعنی مہر کی رقم سے حضرت فاطمہ کا جہیز خریدا گیا۔ کچھ مشکیزیں تھے یا جو بھی تھے نا، چکی تھی یہ وہ، تو وہ خریدا گیا اور وہ دیا گیا۔ اور یہ دلہن کے والد نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز مہر کے پیسوں سے، حضرت فاطمہ کے مہر کے پیسوں سے بنا کے دیا، یہ سامان جو کچھ بھی تھا۔ بہرحال میں رواج زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے رواج ہیں اور ایسے اس سے ہم یعنی ہم ایسے رواجوں میں مبتلا ہیں، ایسے ہمارے خدا بن گئے ہیں کہ اس کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس واقعے میں قربانی کا تذکرہ ہے، گائے کی قربانی کا۔ چلیں لگا لیں کہ گائے ایک محبوب چیز تھی، ایک مقدس، ان کی نظر میں اس کا تقدس تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، قالو کیا تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ گائے کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے؟ یعنی اس کے پس منظر میں یہ بات تھی ان کی کہ گائے یہ کوئی ذبح کرنے کی چیز تو نہیں، یہ تو مقدس گائے ہیں، ہم کہتے ہیں نا مقدس گائے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال اسلام دیکھیں، ایک طرف اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اسلام کی یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اور اس واقعے میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو۔ اب وہ حکم جو ہے تمہاری طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، لیکن حکم کو بہرحال کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے، دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ انسان کی نجات، فلاح، کامیابی، معراج اس میں ہے کہ یہ اپنی چھوڑ کر اللہ کی مرضی لے لے، اپنی مرضی کو ترک کر دے اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ شریعت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا احکامات ہیں، حکم خدا ہے، شریعت کہ ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ایسے کرو۔ پھر رسول کیا ہمیں فرماتے ہیں؟ وہ ہمیں شریعت کی بات بتاتے ہیں، شریعت میں جو کام جائز ہیں اس کی تشریح فرماتے ہیں، جو کام منع ہے اس سے منع کرتے ہیں۔
تو لہٰذا یہی حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کر لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے چند ظاہری عبادات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھ لیا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے لگے۔ یہ بات غلط ہے سامنے کرام۔ ٹوٹلی سرنڈر، خود سپردن کہتے ہیں فارسی میں، کہ اپنے آپ کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب مثال کے طور پہ میں خاتون خانہ کا تذکرہ کرتا ہوں، مثال کے طور پہ، یا اس کے میاں کی بات کرتا ہوں، لیکن میرے بعد یعنی یہ اتنی وضاحتوں کے بعد بھی خواتین اپنے رویے میں، اپنے کردار میں تبدیلی لانے کے لیے رضامند نہیں ہیں کہ بھئی ہم اپنی خو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ملا چاہے جتنا بھی کہتے رہے، میں تو ملا نہیں ہوں، لیکن آپ سنتے تو رہتے ہوں گی کہ بھئی حقوق زوجین کے متعلق، لیکن کوئی بھی اپنے رویے میں تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک حکم تھا سامنے کرام جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو پہنچایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اچھا ایک بات اس ضمن میں مجھ سے رہ گئی، وہ یہ تھی کہ یہی رواج زمانہ یہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متبنہ کا رواج تھا کہ آپ جس کو اپنا بیٹا کہہ دیتے وہ آپ کا بیٹا بن جاتا۔ یہ ایک رواج تھا۔ اسی رواج کے تحت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی، اسی رواج کے تحت انہوں نے زید کو، حضرت زید کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ وہ واقعہ ان کے جو تھے، والدین آئے تھے، چچا آئے تھے، والد آئے تھے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا والد کے ساتھ، اور کہا میں محمد کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حرم میں جا کے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اب وہاں یہ رواج تھا کہ وہ حقیقی بیٹے کی مانند ہوتا، جس کو آپ متبنہ بنا لیتے، اور تو وہ آج بھی یہ رواج ہے سامعین کرام۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، تو یعنی کسی کو آپ گود لے لیں، گود لینے کا ایک تصور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کسی کی بیٹی کو لے لیا یا کسی بیٹے کو لے لیا، کسی نرینہ یا جو بھی تھا، تو اس کے تو حکم یہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی تو بن ہی نہیں سکتی۔ اب وہ بیٹی اگر بالغ ہو گئی تو وہ تو ایک پرائی لڑکی ہے، جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے، لیکن وہ آپ کی بیٹی ہے نہیں۔ یا اسی طرح اس سے پردہ آپ پہ واجب ہے۔ یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں دیکھیں ہم کسی دین کے پابند نہیں ہیں حقیقت میں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم کسی دین وغیرہ کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہماری جو مرضی ہوگی وہی دین ہوگا، ہمارا دین خواہشات نفس ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ گود لینے کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں کہ، اور اس بنا کرتا ہوں، یعنی اس دلیل کے طور پہ کرتا ہوں کہ ہم فالوورز دین اسلام کے نہیں ہیں، ہم فالوورز ہیں اپنے خواہشات کے بس۔ تو بیٹی اگر آپ نے گود لے لی، چلیں وہ بچپن تھا جیسا بھی گزر گیا، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے وہ لڑکی، تو وہ اس اپنے باپ کے لیے، باپ تو نہیں ہے، وہ اس آدمی کے لیے غیر محرم ہے، اس پہ پردہ کرنا لازم ہے،
اور وہ تمام جو غیر محرم کے لیے احکامات ہیں وہ بھی لازم ہیں۔ اسی طرح بیٹا اگر آپ نے کسی نرینہ اور اولاد کو آپ نے گود لے لیا، اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹا ہم بنا لیتے ہیں، پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اس کی نام نہاد منہ بولی ماں جو ہے وہ اس سے پردہ نہیں کرتی، اور نہ وہ یعنی اس عورت سے جو اس کی نام نہاد ماں ہے، ماں تو نہیں ہے، نام نہاد ہے، صرف نام کے طور پہ ہے، تو وہ اس سے جا کے لپٹتا بھی ہے، حالانکہ وہ پرائی ہے، وہ غیر محرم ہے وہ عورت جو نام نہاد ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ایسے کافی وہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا ہر پیغمبر آتا ہے غلط رواجوں کو توڑنے کے لیے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ کا کہہ دیا، اب جب شریعت آئی تو اللہ کے احکامات نازل ہوئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد آپ میں سے، اے لوگو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ تو پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا، پھر وہ معاملہ چلا تھا حضرت زینب سے نکاح کا۔ اب حضرت زینب سے نکاح ہو گیا، بوجوہ نکاح ہو گیا، لیکن ان کی بنی نہیں۔ حضرت زینب میرے خیال سے پھوپھی ذات تھیں۔ تو قرآن میں پورا تفصیل سے ہے، جب ان کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا تو پھر عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت زینب سے نکاح کر لیا، اور وہ قانون توڑ دیا، کیونکہ آپ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے اسلام کی شریعت میں اب بھی، کہ جو آپ کی بہو ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قانون توڑ دیا۔ اسی طریقے سے بہت سے قوانین ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رواج کو توڑنا، غلط رواج کو ختم کرنا، یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اسی کے تحت گائے کا تقدس بنی اسرائیل میں تھا، اور وہ کرتے تھے، گائے کو مقدس سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ ذبح کا حکم آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب انہوں نے دیکھیں وہ کیسی قوم تھی، پیغمبر حکم دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جواب میں أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میرا تو تم سے کوئی مذاق نہیں ہے قوم، میں اللہ کی پناہ میں آنگتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں۔ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، اور ایسا مذاق جو نامناسب ہو۔ تو بہرحال تو ان کا ارادہ نہ تھا، وہ کسی یعنی وجوہات آپ کو تو میں نے بتا دی، تو وہ چاہتے نہ تھے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کے الفاظ ابھی آئیں گے اسی واقعے میں۔ انہوں نے ذبح تو کر دیا آخر کار، لیکن وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی دل سے ان کی خوشی سے نہیں کیا وہ کام۔ اسلام کا میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا جو جملہ ہے سامعین کرام عام طور پہ وہ سمعنا و عصینا ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے بھی یہی تھا، یہی جملہ تھا کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ آج ہم بھی یعنی من حیث القوم، گھر میں بیٹھی بھی اگر خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، یا ہماری قوم ہے پاکستانی، تو پاکستانی ہوں پاکستان سے، یا امت مسلمہ، یہ اجتماعی طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ یہ مسلمان قوم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حرمت رسول پہ جان لینے کے لیے تیار ہیں لوگوں کی، لیکن جان
اپنے یعنی ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قوم. ہاں تو بہرحال یہ واقعات ہیں. تو انہوں نے پھر قوم نے تھوڑا سا وہ سٹے چلتا ہے نا کہ وہ تاخیر حکم کی تعمیل میں تاخیر کے لیے انہوں نے حجت بازی شروع کر دی. بنی اسرائیل نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی یہ کیسی گائے ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہو یقول، پروردگار فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا، یعنی نہ چھوٹی عمر نہ زیادہ بوڑھی، مطلب نوجوان. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم کر دو جو تمہیں حکم دیا، جیسا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو. یہاں تک میں رکوں گا سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے دین کی روح کیا ہے. یہ سمعنا و اطعنا فافعلوا ما تؤمرون، اگر یہ رویہ ہمارا ہے، میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں، اگر یہ رویہ ہمارا ہے کہ سمعنا و اطعنا اور فافعلوا ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے ہم ایز اٹ از اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، تب تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان تو ہیں ظاہری طور پہ، لیکن ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا سمعنا و اطعنا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے التجا کیجئے. یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ بیل کس طرح کا ہو. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچھڑا.
عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان یعنی جوان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، بس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔